عزیز بھائیوں اور بہنوں، تاریخ کے صفحات پر کچھ دن ایسے ہیں جو پوری امت کے لیے زخم بن کر رہ جاتے ہیں۔ یہ وہ دن ہوتے ہیں جب امت کے اندرونی اختلافات اور بیرونی حملے مل کر ایک ایسی آگ لگاتے ہیں جو صدیوں تک بجھتی نہیں۔ دوستو، آج ہم جانیں گے کہ 1402 انقرہ کی جنگ میں شکست اور سلطان بایزید اول کی موت کے بعد سلطنت عثمانیہ کا کیا انجام ہوا۔ تخت کے لیے کس طرح بھائی نے بھائی کا خون بہایا۔ سلطنت کے دو دارالحکومت کیسے بنے۔ ایسا معاہدہ جس کی وجہ سے پورے اناطولیہ کے ترک سرداروں نے بغاوت کر دی۔ اسلام فروش سلطان کون تھا؟ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ وہ لمحہ تھا جب عثمانی سلطنت کی بنیادیں لرزنے لگیں۔ یورپ خوشی سے جھوم رہا تھا کہ عثمانیہ کا سورج غروب ہو گیا، لیکن اصل تباہی ابھی باقی تھی۔ دوستو، انقرہ کی جنگ کے بعد سلطنت عثمانیہ بایزید کے بیٹوں کے درمیان کئی حصوں میں بٹ چکی تھی اور خانہ جنگی کا شکار تھی۔ بھائی بھائی کے خون کا پیاسا ہو چکا تھا۔ بایزید کے مرنے کے بعد 4 شہزادے باقی رہ گئے تھے: سلیمان چلبی رومیلی کا حاکم، عیسیٰ چلبی پرسا کا حاکم، موسیٰ چلبی قید سے آزاد ہوا شہزادہ، محمد چلبی اناطولیہ میں طاقت جمع کرنے والا۔ ہر ایک کہتا تھا، تخت میرا ہے۔ بھائی بھائی کا دشمن بن گیا۔ وزیر، سردار، گورنر، سب اپنی اپنی وفاداری بدلنے لگے۔ بازنطین سلطنت نے ان اختلافات کو ہوا دی۔ یورپ نے سازشیں شروع کیں۔ یوں شروع ہوا ایک ایسا دور جسے تاریخ فتنہ دور کہتی ہے، یعنی خانہ جنگی سازش اور خون کا دور، جو پورے 11 سال تک جاری رہا۔ دوستو، یہ صرف آغاز تھا۔ سلطان بایزید کی موت کے بعد اب سوال یہ تھا، کس شہزادے کے سر پر تاج رکھا جائے گا؟ سلطنت کس کے ہاتھ میں جائے گی؟ اور سب سے بڑھ کر، کیا عثمانی سلطنت بچ بھی پائے گی یا نہیں؟ یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے فتنے کا دور شروع ہوا تھا۔ بایزید یلدرم کی موت کے بعد عثمانی سلطنت کا مرکز خالی تھا۔ ایک طرف یورپ خوش تھا، دوسری طرف اناطولیہ کی فضائیں خون اور فتنوں کے بادلوں میں گھری ہوئی تھیں۔ اب تخت کے لیے سب سے پہلے میدان میں اترے دو بھائی، سلیمان چلبی اور عیسیٰ چلبی۔ 1403 کے اول میں بایزید کی میت ابھی دفن بھی نہیں ہوئی تھی کہ عیسیٰ نے پرسا کو دارالحکومت بنا کر خود کو سلطان قرار دے دیا۔ اس نے اناطولیہ کے سرداروں کو خط بھیجے، میرے والد کے بعد حقیقی وارث میں ہوں۔ عثمانی سلطنت کا تخت صرف مجھے زیب دیتا ہے۔ پرسا کی مسجدوں میں اس کے نام کا خطبہ پڑھا گیا، سکہ اس کے نام پر ڈھلنے لگا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی سلیمان چلبی نے رومیلی یعنی یورپی عثمانی علاقوں پر قبضہ کر کے اپنے آپ کو سلطان قرار دیا۔ اس کے پاس بلقان کے لشکر تھے، سربیا اور بلغاریہ کے امراء بھی اس کے ساتھ تھے۔ اس کا دعویٰ یہ تھا، میں یورپ کا محافظ ہوں، میرے والد کی فتوحات میں میرا اہم کردار تھا، تخت میرا حق ہے۔ یوں ایک سلطنت کے دو دارالحکومت بن گئے، پرسا عیسیٰ کا مرکز، ایڈرنا سلیمان کا مرکز۔ 1404 میں دونوں بھائی آمنے سامنے آ گئے۔ عیسیٰ کی فوج میں اناطولی سپاہی زیادہ تھے، سلیمان کے ساتھ یورپی دستے کھڑے تھے۔ میدان میں دونوں لشکروں کی تلواریں چمکیں، گھوڑوں کی ٹاپوں سے زمین لرزنے لگی، تیر آسمان کو ڈھانپنے لگے۔ لیکن جنگ کا پانسا سلیمان کے حق میں پلٹ گیا اور عیسیٰ کو شکست ہوئی۔ 1405 میں عیسیٰ چلبی کو قتل کر دیا گیا۔ یوں عثمانی سلطنت کا پہلا خون بہا، بھائی کے ہاتھوں بھائی مارا گیا۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ وہ وقت تھا جب سلطنت کے گاؤں اور شہروں میں لوگ خوفزدہ تھے۔ بازاروں میں تاجر کہتے، کل کس کا حکم چلے گا؟ مسجدوں میں امام خطبہ پڑھتے ہوئے ڈرتے تھے کہ کس کے نام کا اعلان کرے۔ یورپ کے درباروں میں جشن کا ساماں تھا۔ پادری کہتے تھے، دیکھو، عثمانی خود اپنے آپ کو کھا رہے ہیں، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ عیسیٰ کے مرنے کے بعد سلیمان نے خود کو واحد سلطان قرار دیا، لیکن اس نے اپنی طاقت بڑھانے کے لیے ایک فیصلہ کیا، ایک ایسا فیصلہ جس نے پورے اناطولیہ کے ترک سرداروں کو اس کے خلاف کر دیا۔ سلیمان نے بازنطین سلطنت سے معاہدہ کیا، قسطنطنیہ کے قریب کئی علاقے انہیں واپس کر دیے۔
ये सुनकर अनातोली तर्क सरदार चीख उठे, ये कैसा सुल्तान है? इस्लाम का दुश्मन हमारे खून से भरी जमीन वापस काफिरों को दे रहा है। यूं बगावतों का सिलसिला शुरू हुआ और यही बगावतें आगे चलकर मूसा चल्बी के उभरने का सबब बने। ये था उस्मानी खाना जंगी का पहला बाब। एक भाई मारा गया, दूसरा सुल्तान बन गया। लेकिन यह सल्तनत के जख्मों की शुरुआत थी। अभी आगे देखना बाकी है किस तरह सुलेमान की ये कमजोरियां मूसा चल्बी के लिए आसानियां पैदा करती है और सल्तनत मजीद टूट फूट का शिकार हो जाती है। ईसा चल्बी के कत्ल के बाद सल्तनत उस्मानिया के उफुक पर एक ही नाम रोशन हुआ, सुलेमान चल्बी। लेकिन यह रोशनी कमजोर थी, जैसे बुझती हुई शमा। 1405 के बाद सुलेमान ने एडिर्ना को अपना दारुल हुकूमत बनाया। यही शहर उस्मानियों का यूरोपीय मरकज था। वहीं दरबार लगा, वहीं सुल्तान का ऐलान हुआ। खुतबात में इसका नाम पढ़ा जाने लगा, सिक्का इसके नाम पर ढाला गया। लेकिन अनातोलिया के तर्क सरदारों ने इसको दिल से तस्लीम नहीं किया था। उनके दिलों में गुस्सा था। क्यों? क्योंकि सुलेमान ने बाज़ंतीन सल्तनत के साथ वो मुआहदा किया जो उस्मानी तारीख में सबसे शर्मनाक माना जाता है। कुस्तुनतुनिया के यूनानी बादशाह ने सुलेमान को सहारा दिया। सुलेमान ने शुक्रिया अदा करते हुए कई इलाके वापस दे दिए जो उसके वालिद बायजीद ने फतह किए थे। इनमें थिसालोनिकी, कुछ एजियन साहिली इलाके और कुस्तुनतुनिया के गिर्द के किले शामिल थे। भाइयों और बहनों, सोचिए वो इलाके जो उस्मानी मुजाहिदीन के खून से फतह हुए थे, अब काफिरों के हवाले कर दिए गए। ये खबर जब अनातोलिया पहुंची तो तर्क सरदार चीख उठे, ये सुल्तान नहीं, ये इस्लाम फरोश है। अनातोलिया के कई उमरा और सरदार जो बायजीद की सख्तियों के बाद दबे बैठे थे, सब बगावत करने लगे। कारामान, कराहिसार, आयदियन और मिन्नतशाह के बेग मजबूत हो गए। उन्होंने कहा, हम क्यों इस सुलेमान को माने जो हमारी जमीनें काफिरों को देता है। यूं हर इलाके में बगावतें भड़क उठीं। सल्तनत का जिस्म गोया जख्मों से छलनी हो गया। दोस्तों, अगली वीडियो में हम जानेंगे बाज़ंतीनियों की गोद में बैठकर अपनी ताकत कायम करने वाला कौन था। भाई ने भाई के खिलाफ इत्तेहाद क्यों बनाया। कब यानी चेरी फौज ने अपनी असल ताकत दिखाना शुरू की और सल्तनत को किसने मुत्तहिद किया। शुक्रिया।